نمبر 41 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے اور آگے دور تک اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی کچھ قباحتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے ضمن میں دو باتیں اللہ نے ارشاد فرما دیں۔ یہودیوں میں یہ قباحتیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ نصارہ عیسائیوں میں یہ قباحتیں، ان سے بچنا۔ نمبر دو، ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم نے یہودیوں اور نصارہ والا کام تم نے نہیں کرنے ہیں۔ جو ڈگر دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اختیار کیا وہی تم کرو گے تو فرق کیا رہے گا؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں یہ یہودیوں والا نصارہ والا کام نہ کرنا۔ وہ آپ کے سامنے اس آیت میں بھی، آگے آیتوں میں پھر تفصیلی بات انشاءاللہ اگلی نشستوں میں چلتی رہے گی۔ آج کی آیت کریمہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے یہودیوں سے، نصارہ کے حوالے سے، کہ نبی یہ آپ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہونا، ذلیل یہ ہوں گے، آپ حق والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا ظاہری اسلام پیش کرتے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، صرف ظاہری ایمان۔ نمبر دو، دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کر صرف جاسوسی کرتے تھے، اور جاسوسی کے ساتھ ساتھ جو بات آگے پھیلانے کی ہوتی جھوٹ پھیلاتے تھے، سچی بات آگے نہیں چلنے دیتے تھے۔ تیسرا، وہ اپنے یہود کے لیے جاسوسیاں کرتے تھے کہ مسلمانوں کا اچھا جملہ ہوگا، ان کا ذہن ٹھیک ہے تو تم بھی قریب آ جاؤ، ذہن ٹھیک نہیں اپنا بچاؤ کرنا۔ اور چوتھی بات ان میں تحریف کی تھی کہ تورات میں اللہ کے احکام میں تحریفیں کرتے رہتے تھے۔
آخر میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا نبی جب ایسے کم بخت طبقہ ہے اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا ہے، جو دین سے مذاق، دین والوں کے لیے مذاق، دین والوں کے خلاف پروپیگنڈے کریں، فرمایا ایسے طبقے کو ہدایت نہیں ہوتی، تو کیسے ہدایت دے گا؟ پریشان مت ہو، ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی، آخرت کا عذاب عظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، باقی آیت کریمہ کا ہر جملہ ایک ضابطہ، ایک اصول بتاتا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آج مختصر بات ہے، آگے اس درسوں میں بات تفصیل سے آئے گی۔ فرمایا پہلی بات ذکر کر کے اللہ نے فرمائی یا ایھا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول اور سچے رسول، لا یحزن ہرگز غمگین نہ کرے، پریشان نہ کرے کا تجھے، الذین وہ لوگ، یسارعون جو دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، یہ پریشان آپ کو نہ کریں، یہ دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کفر میں جا رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ کون لوگ ہیں جی دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں؟ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، قالو جو زبان سے کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، لیکن کس طرح؟ بے افواہہم، صرف اپنے منہ تک، ولم تؤمن اور نہیں ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل سے ایمان نہیں ہے، زبانی بات ہے ان کی۔ نمبر 2، اور کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے یہ ہیں، ہادو جو یہودی ہو گئے، ان میں سے کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں سماعون جاسوسی کرتے ہیں، کان لگا لگا کر، ٹو لگا کر سنتے رہتے ہیں، للکذب جھوٹی باتوں کو، سچی بات اور سچی مجلس میں نہیں آئیں گے، جھوٹ ادھر سے ادھر سے سنا او پھیلا دو۔ سماعون ایک اور کام کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں یہ، لقومن اس قوم کے لیے، آخرین جو دوسری ہے، لم یأتوک آپ کے پاس آئی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کر جاسوسی کرتے، تمہارے بارے میں مسلمانوں کا کیا ذہن ہے، ان کو بتا دیتے، ان کے لیے جاسوسیاں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یحرفون یہ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلم سچے کلمات کو، من بعد مواضعہ ان کی جگہوں میں قائم ہونے کے بعد، بدل دیتے ہیں فیصلے، مرضی کے فتوے، مرضی کے فیصلے دیتے لوگوں کو، خواہشات کے۔ اور پھر ساتھ زبان سے بھی کیا کہتے ہیں، اپنا گروپ نبی کے پاس، علماء کے پاس بھیج کر کہتے ہیں باتیں دو، کیا کہتے ہیں؟ یقولون کہتے ہیں، ان اوتیتم اگر تمہیں دیا گیا، ھذا اس منشا کے مطابق فتویٰ اور مسئلہ، فخذو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوا اگر تمہیں نہیں دیا جائے، وہ تمہاری منشا کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق فتویٰ اور مسئلہ، فاحذروا بچ کر رہنا، ان کی باتوں کے میں نہ آنا۔ تمہاری مرضی کی باتیں ہیں تو قبول ہے، تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو دین سے نہیں ہے، دور ہو جاؤ۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، ومن اور وہ بندہ، یرید اللہ نے ارادہ کر دیا، فتنتہ اس کے فتنے میں ڈالے جانے کو، اس کے، فلن تملک نبی تو بھی اختیار نہیں رکھتا ہے، تو بھی مالک نہیں، لہو اس کے لیے، من اللہ سے شیئن ذرا برابر بھی، جیسے اللہ بربادی کا ارادہ کر دے نبی تیرا اختیار نہیں چلتا ہے، بس یہ برباد لوگ ہیں۔ اولئک یہی وہ صفات والے لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، ان یطہر کہ اللہ پاک کر دے، قلوبہم ان کے دلوں کو، ان کے دل کبھی صاف نہیں رہیں گے، زبانی جو کچھ کریں لہم ان کے لیے ہے، فی الدنیا خزی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی قدم قدم پہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فی الآخرت آخرت میں بھی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور ان گندی قباحتوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ باتیں اس حدیث کے ضمن میں
لمبی تفصیل ہے، 2 واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ سماعت کریں، پھر اس کے ضمن میں تھوڑی سی بات آپ کو قرآن کے الفاظ سمجھ آ جائیں گے۔ امام بغوی ایک تفسیر کا بہت بڑا امام گزرا ہے، 3ری-4تھی صدی کا بہت بڑا امام تھا۔ اس نے بھی تفسیر لکھی ہے، حدیث کی معرکۃ الاراء کتاب اس نے مشکات المصابیح بھی لکھی ہے، تفسیر بغوی معالم التنزیل بھی لکھی اس نے۔ وہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کر کر جاتا ہے، بڑا عظیم عالم گزرا، اللہ رب العالمین ان کو جنت نصیب فرمائے۔ مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، امام ابو داود کی سنن ابی داود میں بھی مختصر سی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے شہر کے قریب یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، بات مختصر کروں گا وگرنہ لمبی ہے۔ اور ایک تھا بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ، دوسرا تھا بنو قریظہ، دونوں یہودی تھے۔ لیکن یاد رکھنا، جب آدمی کے اندر دین نکل جائے نا، انسانیت نکل جاتی ہے۔ یہ حیوان ہوتا ہے، یہ درندہ ہوتا ہے، پھر یہ ظالم ہوتا ہے پھر۔ تو تھے دونوں یہودی۔ ان یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ بنائی، ان کے ساتھ ایک ہی معاہدہ کیا، ہم آپ کو نقصان نہیں دیں گے، آپ ہمیں نقصان نہ کرنا۔ جنگ بندی کا معاہدہ ان سے ہو چکا تھا، باقی معاہدات ابھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ ہمارے خلاف نہ لڑنا، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑتے ہیں، ہم آ کر اسلامی حکومت بنا چکے ہیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بھی غداریاں یہ کرتے رہے، لیکن یہ ابتدائی معاہدہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بنو نذیر کا بنو قریظہ دونوں یہودی تھے، ظالم، لیکن دنیا کا قانون سارے کا سارا بگڑا ہوا تھا۔ ظالمانہ نظام میں، کافرانہ نظام میں یہ بات ہوا کرتی ہے، طاقتور کمزور کو دباتا رہتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، ہمارے ملک میں ایسی ہے، جب اسلامی قانون نہیں ہوگا تو ایسے ہوتا ہے۔ اور ظالمانہ نظام میں عزت والا کسی دوسرے کا ذلیل کو دباتا رہتا ہے اور اس کا خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک عام قانون چلتا تھا دنیا میں، آج بھی ایسی ہے۔ بڑے بڑے متمدن علاقے کہلانے والے، اپنے آپ کو متمدن اور مہذب کہلانے والوں کے اندر یہی ہے، کالے گورے کی جنگ لگی ہوئی ہے، طاقتور اور غریب کی جنگ ہے، وہاں غریب کو اٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، اللہ بچائے ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ میں آئے، ریاست مدینہ میں ایک اسلام کی رحمت والے ضابطے اور قانون چلنے لگے۔ ادھر ان 2 قبیلوں میں ظالمانہ نظام تھا۔ بنو نذیر طاقتور تھا، قوت والا تھا، افرادی قوت بھی تھی، مال کی قوت بھی ظالموں کے پاس تھی۔ تو بنو قریظہ ذرا کمزور تھا، تھے دونوں یہودی، دونوں کا مذہب ایک ہے، لیکن آپس میں لڑتے۔ بنو نذیر نے ایسا آپس میں معاہدہ کر کے بنو قریظہ کو ہمیشہ دبانا، ان کو ہمیشہ ذلیل کرنا، ان کو نیچے رکھنا، اور اسی دوران ان کی جنگیں ہوتی تھیں۔ جنگ میں ان کا یہ ضابطہ بنا دیا انہوں نے، اور آگے آپ کے سامنے تفصیل آئی گی اگلی آیت میں۔ ضابطہ کیا بنایا؟ لڑائی تو ہوتی تھی، قتل ہوتے تھے ان کے۔ اگر بنو قریظہ کا بندہ ہمارے بنو نذیر کو مار دے، ایک بندہ ہمارا مارے گا، تو ہم بنو قریظہ کے 2 بندے ماریں گے۔ ظالمانہ قانون نہیں ہے، اور 2 بندے بھی ماریں گے اور 2 خون بہا بھی لیں گے اس سے۔ اور اگر بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ کا مار دیا تو کہتا ہے بدلے میں بندہ نہیں مارا جائے گا، بدلے میں بندہ نہیں مارا جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو خون بہا دیں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ 70 وسق، 70 وسق
ایک پیمانہ چلتا تھا کھجور کا کہ 70 وسق دے دیں گے، ایک وسق میں 5 من اور 10 کلو آتے تھے۔ اب آپ 70 ضرب 5 کرو تو یہ چند من کھجوریں دے کر راضی کر دیں گے، بس بات ختم۔ دو گویا بنو قریظہ ہلکا ہے، خفیف ہے، کمزور ہے، اور ادھر بنو نذیر کا بندہ مارا جائے تو اس کے بدلے میں ڈبل خون بہا دینا پڑے گا یہ جرمانہ، اور بندے بھی ایک نہیں ہے بلکہ 2 ماریں گے۔ بنو قریظہ کے اگر بنو قریظہ کے بندے نے ہماری کوئی عورت ماری، ہم اس کے مقابلے میں مرد ماریں گے۔ بنو قریظہ نے ہمارا غلام مارا، ہم ان کا آزاد ماریں گے۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی مر گیا، مرد مرے پھر بھی خون بہا دے کر پار، عورت مرے کوئی نہیں پوچھے گا، غلام مرے اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت خون بہا دے کر پار کر دیں گے، ہم بدلہ نہیں دیں گے، ہم بڑے لوگ ہیں۔ یہ قانون کا شکنجہ چل گیا، اور بنو قریظہ نے مجبور ہو کر مانا ہوا ہے، غلام ہے نا، تابع ہیں، بیچارے کمزور ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے آسانی سے آج کے دور کا موازنہ کریں گے تو بدماش عالمی طاقت امریکہ ہم سے جو منوانا چاہے منوا لیتا ہے، ہماری بات ایک بھی آگے نہیں چلتی ہے۔ کیا کریں؟ اوپر والوں نے دبایا ہوا ہے، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کا کھاتے پیتے ان کے تابع ہیں، تو انہوں نے ایک ظالمانہ نظام قائم کیا، یہ معاہدے پہ چلتے تھے۔ کرتے 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 بنو قریظہ نے دیکھا قریب اسلامی حکومت ہمارے قائم ہوگی، اس میں عادلانہ نظام ہے، رحیمانہ نظام ہے، منصفانہ نظام ہے، اعلیٰ درجے کا قانون اسلامی آیا ہے۔ اب ان کی آنکھیں تو تھیں، بنو قریظہ کی بھی، بنو نذیر کی بھی۔ بنو قریظہ کا اچانک ان کے پاس سامنے یہ بات آ گئی، ان کا بندے نے بنو نذیر کا بندہ مار دیا۔ اب انہیں بندہ مارا تو بندے کے بدلے میں 2 ماریں گے اور خون بہا ڈبل لیں گے ہم۔ بنو قریظہ نے اسلام کو سہارا بنا لیا اور کیا کہہ دیا کہ ہم جائیں گے محمد الرسول اللہ کے پاس، جو فیصلہ وہ کرے گا وہ ہم وہ کرائیں گے، کیونکہ ہم بھی مدینہ کی ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ریاست کا سربراہ ہے محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے۔ اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام اچھا ہے، منصفانہ نظام اچھا ہے، رحیمانہ نظام اچھا ہے، لیکن کلمہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اسلام قبول نہیں ہے، صرف ظلم سے بچنے کے لیے اسلام کا سہارا لینے کے لیے آ گئے۔ اور پھر ان کے علماء نے ان کو کہا ہے، بنو قریظہ کے علماء نے کہا کہ بھائی ہماری تورات کے مطابق یہ نبی سچا ہے، جتنی علامتیں تورات میں ہیں اس محمد الرسول اللہ میں پائی جاتی ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہے، اور اس کی زبان سے سچ آ سکتا ہے، جھوٹ ہو نہیں ہے، حق کا فیصلہ ہوگا، انصاف کا، ظلم کا فیصلہ اس کی زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر اس ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، بنو نذیر سے نکلنا چاہتے ہیں، تو بنو نذیر سے فیصلے نہ کراؤ، یہ کہہ دو ہمارا حاکم، ہمارا فیصل کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کہہ دیں اور مان لو۔ انہوں نے مطالبہ رکھ دیا، زور کر دیا، اور اللہ نے نبی کو بھی فرما دیا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اللہ نے نبی کو بھی فرما دیا، نبی فیصلہ کر تو آپ کی مرضی نہیں تو ان کو چھوڑ دو، تیرا دین انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا ہے، یہ سہارے کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ادھر سے بنو نذیر بیچارے پریشان ہو گئے، ان کے علماء سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا ہے تو نبی سچا اور نبی برحق ہے، ہماری تورات کی کتابوں کے مطابق سچا ہے، اور مانتے کیوں نہیں ہیں؟ بنو نذیر کے بھی علماء کہتے ہیں بندہ سچا، بنو قریظہ بھی کہتا ہے سچا، مانتے کیوں نہیں ظالموں؟ اور انصاف کے لیے آتے بھی ادھر، بنو قریظہ مظلومیت سے نکلنے کے لیے یہاں کا سہارا لے رہا ہے، عادلانہ نظام کے لیے یہاں کا سہارا لیتا ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں ماننے کے لیے اللہ ہم سب کو بچائے، ماننے کے لیے 2 باتیں ہمیشہ حق کے آگے آڑ ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ایک مال، ایک جاہ، عہدہ،
عہدہ، آج کل بے شمار لوگ ایسے ہیں عہدے کی وجہ سے لڑائی ہے، اور الو قوم کو بنایا ہوا ہے۔ عہدہ چھوڑنا مشکل ہے۔ یہودی علماء جانتے نبی سچا ہے، لیکن ان کا عہدہ ہے، لوگ بلے بلے کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، بڑا ٹور بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، پیسہ آ رہا ہے، نذرانے آ رہے ہیں۔ اس پیسے اور مال اور حب جان نے دنیا کو تباہ کیا۔ اللہ کے نبی نے یہی ہمیں بار بار حدیثوں میں بتایا، ان 2 چیزوں کی لالچ نہ رکھنا، ایمان نکل جائے گا۔ اور ہمارا حال آج اللہ معاف فرمائے، مسلمان کا یہی، مسلمان حب جاں میں حب مال میں آیا ہوا ہے۔ مال ملے جہاں سے ملے، جائز ہو یا ناجائز ہو، چھوڑو اس بات کو۔ یہ ساری حدود یہ بھی کراس کرتا ہے یہودیوں کی طرح۔ یہ یہودیوں نے اس وقت نبی کو سچا مانا، برحق مانا، عادلانہ نظام والا مانا، منصفانہ مانا، رحیمانہ مانا، لیکن غلامی کیوں نہیں کرتے ہوں؟ کہتے ہیں جی مال ملتا ہے ادھر نے، جی یہ جی لوگ کرتے ہیں، ہماری گدی صحیح چلتی ہے، ہماری گدی ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ ہمارے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، ہم ان کے مقتدا ہیں، یہ ہمارا سارا نظام فیل ہو جاؤ۔ ظالمو، اسلام تمہیں زیادہ عزت دے گا، لیکن غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ تو بہرحال ان کا ایک نظام چلا۔ بنو نذیر نے پھر اپنے 2-3 گروپ بنائے کہ بھائی فیصلہ تو جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس بنو قریظہ کو سہارا مل گیا، تو تمہارے چند بندے مسلمان بن کر نبی کی مجلس میں چلے جاؤ۔ کیا بن کر؟ مسلمان نہیں، مسلمان بن کر جانا ہے۔ مسلمان نہیں ہے اندر سے، دل میں نہیں ہے، اوپر سے مسلمان بن کر نبی کے گرویدہ بن جاؤ، نبی کی جماعت میں چلے جاؤ، نبی کے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر ادھر سے بنو قریظہ آ جا رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو کر۔ دیکھو نبی کا ذہن کیا ہے، ادھر سے باتیں آئیں گی جاسوسی کرنا، تو جاسوسی نبی کی کرا رہے ہیں۔ ایک ادھر سے اپنے جاسوس ہیں، جھوٹ کا پروپیگنڈا قوم میں پھیلانا ہے، یہود کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی پھیلاؤ قوم میں۔ دونوں باتیں یہ کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے والے ہیں، تمہارے ہی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں، تو اس کو قبول کر لینا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نا یہ ظالمانہ نظام ہے، عادلانہ فیصلہ ہو، تو پہلے سے ہمیں بتا دینا، ہم کہیں گے ہم حاکم مانتے ہی نہیں محمد کو، ہم فیصل مانتے ہی نہیں ہیں، ہم جج مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا اس جج پہ اعتراض ہے، یہ شور مچائیں گے ہم۔ اللہ کیسے بے ایمان تھے! اور اوپر سے مسلمان بن کر آئے، کام کیا کرتے؟ نبی کی جاسوسی، مسلمانوں کی جاسوسی، اور پھر اس جاسوسی کے ضمن میں اپنا دفاع کہ ہمارے بارے میں کیا ذہن ہے مسلمانوں کا، نبی کا۔ اور پھر ادھر سے بنو قریظہ کا یا مسلمانوں کا کوئی بات ہوتی، جھوٹا پروپیگنڈا، او جی فلاں وقت میں یہ مسلمان نے یہ کر دیا، چھوڑو جی اس کو، جی سماعون للکذب، جھوٹی افواہیں، جھوٹا پروپیگنڈا یہ عام کر دو، اسلام بھی بدنام ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس کا ذکر کر کے نبی پریشان ہو گئے اس کے اوپر، یہ ظالموں نے کیا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے نبی کو تسلی بھی دے دی، فرمایا نبی یہ مختصر میں نے ذکر کیا، باقی لمبا بڑی تاریخ تھی ان کی، اسلام نے آ کر یہ عادلانہ فیصلہ دیا، وگرنہ دنیا ظالمانہ نظاموں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اللہ آج ہمیں بھی انصاف والے، اسلام والے عادلانہ فیصلے نصیب فرمائے۔ آج بھی طبقاتی نظام ہے، بڑے طبقے کا قانون اور ہے، چھوٹوں کا اور ہے، آج بھی اسی شکنجے میں ہم ہیں۔ بے شک دنیا کہے ہم ترقی کر رہے ہیں ہم ذلت میں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، دین والا نظام اللہ نصیب فرما۔ اللہ نے نبی کو پہلے بتایا، نبی سازشیں بڑی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا آپ کے خلاف بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، ذلیل یہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الرسول، او سچے رسول، لا یحزنک، پریشان نہ کر دے آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں۔ نبی کے خلاف پروپیگنڈے، دین والوں کے خلاف پروپیگنڈے، مفاد کے لیے دین کو اور نبی کو جج مان لیا۔ فرمایا یہ دوڑ کر کفر میں جاتے ہیں، من الذین قالو، یہ ان لوگوں میں سے قالو کہتے ہیں، آمنا بافواہم، یہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ منہ سے ہے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل مومن نہیں ہے۔
یہ اوپر اوپر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، بنو نذیر کے سردار بھی آ گئے ہیں، بنو نذیر کے منافق بھی آپ کی صفوں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور آج کل بھی ایسے ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، خود ہمارے ملک میں بعض دفعہ کہتے ہیں انڈیا کتنے جاسوس پکڑے گئے، کتنے یہودی آتے ہیں۔ مدینہ میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی پہ نور الدین زنگی کے دور میں داڑیاں رکھ کر، چوگے پہن کر، پگڑی ڈال کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو اڑانے کے لیے اندر قریب آ چکے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ یہ ہر دور میں آتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں، اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں پر اعتراض، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے علماء پر اعتراض، نبی پر اعتراض، تاکہ لوگوں کو بدظن کر دیا جائے دین سے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، نبی ان سے پریشان مت ہونا، اوپر اوپر سے اسلام اندر سے بےایمان۔ ومن الذین ہادوا، یہ یہودیوں میں سے ہیں، سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو غور غور سے سنتے رہتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ادھر سے سنا ادھر پھیلا دیا۔ نمبر 2، سماعون لقوم آخرین، آپ کے پاس بھی جاسوسی کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، آخرین دوسری ہے، لم یاتوک، جو ابھی منافق بن کر ادھر نہیں آئی، ادھر بیٹھی ہوئی، ان کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں یہ۔ اور نمبر 3 ان کا کام یہ، یحرفون الکلم عن من بعد مواضعہ، تورات کے فیصلوں کو اپنے بڑوں کے تابع رہ کر بدل دینا تاکہ ان کی خواہشات ان کے پیسے لے سکیں۔ فرمایا اور یہ کہتے کیا ہے زبان سے اپنے گروپوں کو، جاؤ نبی کے پاس فیصلے کے لیے، یقولون علماء کے پاس جاؤ۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں عالم کے پاس جائیں، اگلا مجبور کرتا ہے، وہ مظلوم آدمی زیادہ کہتا ہے، اس کو پتہ ہے اسلام مجھے انصاف دے رہا ہے، ظالم کہتا ہے دوسروں کو چلو جائیں گے نا، اگر یہ فیصلہ ہوا مان لیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، جاؤ جاؤ، لیکن مجبور ہیں، لیکن کہہ کے یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ کئی کیسے ایسے آ چکے ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا، محمد اگر تمہیں یہ فیصلہ دے دے فخذوا، لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوا فَاحْذَرُوا، اگر یہ فیصلہ صاحب کا ہمارا ظالمانہ فیصلہ ہے، یہ نہیں دیتا ہے، کوئی عادلانہ نظام نکالتا ہے بنو قریظہ کے لیے، نہ ماننا، بچ کر رہنا، کہتا ہم نہیں مانتے، ہم جج ہی نہیں مانتے، تجھے انکار کرا دینا۔ اللہ نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا دل خراب ہے، یہ دنیا کی ہوس میں آئے، من یرید اللہ فتنہ، جس کے فتنے کا ارادہ، بربادی کا ارادہ اللہ نے کر دیا، نبی لم تملک لہ من اللہ شیئا، اس کی ہدایت کا اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ برباد ہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو کبھی پاک نہیں کرے گا، ہدایت ان دلوں میں نہیں آتی، ہدایت سچے دل میں آتی ہے، صاف دل میں آتی ہے۔ جو بےایمان دل ہوتا ہے، گند سے بھرا ہوتا ہے، اس دل میں ہدایت نہیں آتی، ہدایت نور ہے، نور گند میں کہاں آتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، فرمایا پھر دنیا میں لہم فی الدنیا خزی، ایسے طبقے کے لیے بالآخر دنیا میں بھی رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ایسے طبقے کے لیے آخرت بھی عذاب عظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سچے دین کا سچے دل سے پیروکار بنائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو ہمارا بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو نصیب فرما، ان کو جنت نصیب فرما، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی قریب اور بعید زمانے میں ہمارے اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ متعلق رہنے والے، مسجد سے متعلق رہنے والے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے قاری صاحب تھے، کالج روڈ مدرسے میں کو بڑے عرصہ پڑھاتے رہے ہیں، فوت ہو گئے، دعا فرما اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما، اللہ ان کی تکلیف جو بیماری کاٹی اس کو ان کی سیئات کا کفارہ فرما، اللہ رب العالمین تو سب سے خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ فتنوں سے، شر سے، فساد سے، یہودیوں والے طریقہ کار سے ہم سب کو بچنا نصیب فرما، سچے دل سے سچا مسلمان بننا نصیب فرما، سچے دل سے نبی کے ورثاء کی غلامی نصیب فرما، یا اللہ سچے دن سے سچے دین کی صحیح تابعداری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی
والی، وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔